बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर अहम समाअत हुई है और आज अदालत ने तमाम हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं नैब की तरफ से उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है जो आज तक सज़ाएँ हुई हैं। और साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से कहा गया कि एहतसाब इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो बैरून मुल्क से कर्ज़े लिए जाते हैं वो हमारे हुक्मरान एयाशियों में उड़ा देते हैं और गरीब आवाम फिर वो कर्ज़े चुकाती है, महंगाई के बोझ तले दब जाती है। और आज की जो हेयरिंग है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 2-3 चीज़ें वाज़े कर दी हैं कि कुछ तरमीम इंतहाई संगीन हैं, अगर वो बरकरार रहती हैं तो हमारे मुल्क से एहतसाब का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बड़ी अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे ओमनी ग्रुप के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब ने जो अदालत में डिटेल दी है आसिफ जरदारी के जो ओमनी ग्रुप है उनकी तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और ये इमरान खान की दरख्वास्त है और ख्वाजा हारिस साहब इसमें वकील हैं इमरान खान के। पीटीआई की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस साहब ने आज चौथा रोज़ है, मुसलसल चौथा रोज़ है वो अपने दलाल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि नैब कानून में तब्दीली से बेनामी दार की तारीफ इंतहाई मुश्किल बना दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि किस आइनी शिक को बुनियाद बनाकर हम नैब कानून को कलअदम करार दें। मैंने आपको बताया था कि मंसूर अली शाह साहब मामले को वापस यहाँ पर लेकर आते हैं कि जी कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, कौन सी तरमीम हुई, कैसे हुई, ये बार बार चीज़ों को वापस लाया जाता है और के बुनियादी हकूक कैसे डिस्टर्ब हुए हैं और इसमें इमरान खान मुतासरा फरीक कैसा है, ये बात बार बार ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से जो मंसूर अली शाह साहब ने उनकी तरफ से की जाती है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये मामला अहम सियासी रहनुमाओं की करप्शन का है। जहां अवामी पैसे का ताल्लुक हो वहां मामला बुनियादी हकूक के जुमरे में आता है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक अवामी एतमाद से हो वो मामला बुनियादी हकूक के जुमरे में आता है। जहां अवामी एतमाद का मामला हो तो उसको फंडामेंटल राइट ही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में बेनामी का मामला था, एक गुलाम अब्बास जरदारी था जो फरियाल तालपुर का बेनामीदार था। मुआशी पॉलिसियां ऐसी होनी चाहिए कि बुनियादी हकूक मुतासर ना हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मुआशी पॉलिसियों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून में मुकम्मल शफाफ ट्रायल का तरीक़ाकार मौजूद है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मैं मुआशी पॉलिसी के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो पूरा केस मुकम्मल हो जाए और बाद में पता चले कि बुनियादी हकूक का तो सवाल ही नहीं था। हमें पहले ये बताएं नैब तरमीम के जरिए किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं सवाल आसान कर देता हूँ। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फ़र्ज़ करें पार्लियामेंट ने एक हद मुकर्रर कर दी, इतनी करप्शन होगी तो नैब देखेगा। सवाल यह है कि एक आम शहरी के हकूक इससे कैसे मुतासर हुए, शहरी का इससे क्या तल्लक बनता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब कानून से ज़ेर इल्तवा मुकदमात वालों को भी फ़ायदा पहुँचता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्या कोई ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद है जहाँ शहरी की दरख्वास्त पर अदालत ने साबका कानून को बहाल किया हो। शहरी की दरख्वास्त पर अदालत पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कैसे कलअदम करार दे सकती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अवाम के पैसे के मामले पर अदालत कानून साजी कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कोई भी कानून बुनियादी हकूक से मुतसादम होने पर ही कलअदम होता है। साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि नैब तरमीम से बुनियादी हकूक कैसे मुतासर हो रहे हैं, अभी तक बुनियादी हकूक से मुतसादम होने के नुक्ते पर दलाइल नहीं दिए गए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अवाम का पैसा करप्शन की नजर होना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि करप्शन रोकना और अवाम की मुआशी बेहतरी ये रियासती जिम्मेदारी है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चीन में करप्शन पर सजा मौत दी जाती है, क्या कोई शहरी अदालत आ सकता है कि बुनियादी हकूक मुतासर होने पर करप्ट अफराद को फांसी दी जाए। अदालत ने अपने दायरे इख्तियार को भी देखना है। एहतसाब का कानून ना हो तो कहा जा सकता है कि पार्लियामान कानून बनाए, कानून हो तो अदालत इसे सख्त करने का कैसे कह सकती है। उन्होंने कहा कि तरमीम कलअदम हो भी जाए तो पहले वाला कानून कैसे आज खुद बहाल का हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तशरीह करनी है, ना कि कानून डिजाइन करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मईशत पॉलिसी का मामला होता है जिसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अवाम के असासों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। बेतहाशा कर्ज लेने की वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासर हुआ है। कर्जों का गलत इस्तेमाल होने से मुल्क का ये हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गैर जरूरी अखराजात अशराफिया की अयाशी पर हुए।
ملک میں 70 سے 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عدالت حکومت کو قرض لینے سے نہیں روک سکتی، فیصلے معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنا ماہرین کا کام ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ معاشی پالیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ عدالتوں نے دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ عوام کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرنا بنیادی حق ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب قانون میں کرپشن کی حد کیا ہوگی، اس کا تعین کون کرے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 1996 میں ایک کیس میں زندہ درخت کی مثال دی، زندہ درخت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ چیف جسٹس نے کہا پاکستان میں مختلف مافیاز ہیں، مافیاز پرتشدد بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ میں کسی مافیا کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دنیا میں جائیداد اور دولت پر ٹیکس دیا جاتا ہے، یہ سب وہ نکات ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہیں اور پارلیمان نے طے کرنے ہیں۔ احتساب، اب میں عمر عطا بندیال صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کرپشن کے حوالے سے شریف مافیا ہے یا زرداری مافیا ہے، اور سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں جائیداد اور دولت پر ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ان چیزوں سے چوری کی جاتی ہے۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو طے پارلیمنٹ میں نے کرنا ہے، اور جب پارلیمنٹ آپ وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں اور کوئی کرائٹیریا نہ ہو اور عدالتیں اب 62 اور 63 کا مذاق اڑتا رہے اور وہ خاموش رہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں، پارلیمنٹ میں وہ آ جائیں جو ان پڑھ ہوں، جن کو نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، اور انہوں نے وہ قانون بنانے ہیں اور سپریم کورٹ نے بیٹھ کر ان قانون کو پڑھنا ہے اور ان پر عمل درآمد کروانا ہے، تو پھر تو ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمارے ملک میں کوئی جمہوریت نامی کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا، کہ اگر کوئی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا جس نے قانون سازی کرنی ہے، کوئی میٹرک ہو، کوئی ایف اے ہو، کوئی بی اے ہو، کوئی وہ جو ممبر ہے وہ کوئی ماسٹر کیا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی لاء کی ڈگری ہو، کوئی تو کرائٹیریا مقرر کر دیں۔ آپ نے ہر کام کے لیے کرائٹیریا مقرر کیا ہوا ہے۔ جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، جو سپریم پاکستان کے آئین میں سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے، وہاں جانے والے شخص کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ صادق اور امین تو اب ایک مذاق بن گیا، اور اس کا جو کریکٹر ہونا یہ تو مذاق بن گیا، اب تو اس کے اوپر عدالتیں کچھ کرتی نہیں ہیں، لیکن کم از کم کوئی ایجوکیشن تو ہوتی، کوئی تو کرائٹیریا بنا دیتے کہ بھئی یہ پارلیمنٹ ہے، یہ قانون بنائے گی تو یہ سب پر اپلیکیبل ہوگا، وہ ڈاکٹر بھی مانے گا، وہ وکیل بھی مانے گا، وہ انجینئر بھی مانے گا، وہ جج بھی مانے گا۔ جب وہاں قانون راجہ ریاض جیسے لوگ بیٹھ کر بنائیں گے، رانا ثناءاللہ جیسے لوگ بیٹھ کر بنائیں گے، تو پھر بتائیں قوم کدھر جائے گی؟ قوم کیا، آپ کیا پھر پارلیمنٹ کی کہانیاں سنائیں؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عوام کو نہیں سمجھ آتی، عوام یہ باتیں نہیں سمجھنا چاہتی۔ جب ان کے سامنے خوفناک تصویر آتی ہے کہ اس ملک میں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہو، جس ملک میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لوٹوں کا سربراہ ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سر پر مسلط کی جائیں، جاوید لطیف جیسے اور خواجہ آصف جیسے لوگ ہمارے سر پر مسلط ہوں اور وہ ایک تماشا لگا ہوا ہو، اور آصف زرداری جیسے لوگ ہمارے معزز ممبر پارلیمنٹ ہوں، تو پھر بتائیں کہ کس پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں اور کیوں قوم کو آپ مزید تکلیف دیتے ہیں۔ آج عدالت کی طرف سے آگے یہ بھی کہا گیا کہ احتساب تندرست معاشرے اور تندرست ریاست کے لیے اہم ہے، کرپشن دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں کچھ نقائص موجود ہیں، نقص یہ بھی ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین جیلیں کاٹ کر بری ہو چکے ہیں۔ نیب ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ملزمان کا فائدہ ہوا، عدالت نے توازن قائم کرنا ہے۔ کچھ ایسی ترمیم بھی ہیں جو انتہائی سنگین ہیں۔ نیب قانون میں حالیہ تبدیلی کے سبب ملزمان کو فائدہ پہنچا، پلی بارگین اور 50 کروڑ روپے کی حد مقرر کرنے سے ملزمان کو فائدہ ہوا۔ اور عدالت کی طرف سے عدالت میں جو ہے وہ نیب کے جو 1999 سے جون 2022 تک کا ریکارڈ بھی عدالت نے طلب کیا، اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں نیب کے 1999 سے لے کے اب تک، اس کا ریکارڈ عدالت کی طرف سے طلب کیا گیا۔ ساتھ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو یہ نظام ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ ریکارڈ دیا جائے کہ اب تک کتنے ایسے کرپشن کے کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ تک سزائیں برقرار رکھی گئیں، اب تک نیب قانون کے تحت کتنے ریفرنسز مکمل ہوئے، نیب قانون میں تبدیلی کے بعد کتنی تحقیقات مکمل ہوئیں۔ عدالت نے نیب سے 1999 سے لے کر جون 2022 تک کے تمام ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ طلب کیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ آپ یہ ریکارڈ جمع کروائیں۔ ساتھ خواجہ حارث صاحب نے اومنی گروپ کے حوالے سے جو ایک ہوش ربا انکشافات کیے ہیں عدالت میں، وہ انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل دہلا دینے والے ہیں۔
عدالت میں انہوں نے جو خواجہ حارث صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اومنی گروپ نے حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت صرف قومی احتساب بیورو کو بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات سے روکنے کے لیے 4 ارب 85 کروڑ روپے ظاہر کیے۔ اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں الزامات کا سامنا ہے، جس کا آغاز عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ نے 2018 میں بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ سے متعلق رپورٹس کا از خود نوٹس لینے کے بعد کیا تھا، اور اس معاملے کو دیکھنے کے لیے 6 رکنی جے ٹی ٹیم بنائی تھی۔ جے ٹی نے 19 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی، جس میں نیب کو بدعنوانی کے کیسز کا نوٹس لینے کی سفارش کی گئی تھی۔ 7 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ نے نیب کو معاملے کی چھان بین کا حکم دیا۔ خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملوث رقم قبول کرنے کے بعد گروپ نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا، اور اب نیب کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم سے متعلق معاملات پر بیورو کا احتساب بیورو کا کوئی دائرہ اختیار نہیں رہا۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ ریمارک دیے گئے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ کمایا لیکن سزا سے بچ گئے، وہ ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھا کر ٹیکس میں چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں رقم کا ذریعہ تو بتانا ہوگا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا یہی تو میرا کیس ہے کہ اب آپ ان سے رقم کا ذریعہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ حالیہ ترمیم کے بعد اب استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ریفرنس میں درج رقم غیر قانونی ذرائع کا پھل نہیں بلکہ جائز ہے۔ اب اس کو بھی استغاثہ جو ہے وہ ثابت کرے، جو مریم نواز کے کیس میں ہوا، اور اس کے اوپر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب قانون میں حالیہ ترمیم کے بعد احتساب عدالتوں میں زیر التواء تمام ریفرنسز بے نتیجہ ختم ہو جائیں گے اور تمام ملزمان بری ہو جائیں گے، کیونکہ عدالتیں 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کے مقدمات اب نہیں سن سکتی، اور کرپشن جو ہمارے ملک میں جائز ہو جائے گی اور نیب ختم ہو جائے گی۔ اب عدالت نے کل کے لیے سماعت ملتوی کی ہے، اور کل نیب کا ریکارڈ بھی آئے گا، اور آج چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ کافی سنگین نوعیت کی بھی ترمیم کی گئی ہیں جس سے ملزمان کو فائدہ ہوا ہے، اور پھر جو عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ذرائع تو بتانا ہوں گے، اور پھر افسوسناک قرار دینا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پوری نیب ترمیم نہ بھی اڑیں تو 3-4 جو میجر ہیں وہ انشاءاللہ اڑ جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔